عید کا دن ہے مسلمانوں کا، یہ رمضان المبارک کا جمعہ وہ فضیلت سے بڑا ہے، مگر یہ الوداع جمعہ مبارک یہ ایسا جمعہ ہے، یہ سب جمعوں پر فضیلت رکھنے والا ہے۔ رمضان کے باقی جمعے بھی اپنی جگہ پر بجا ہے، مگر یہ جمعہ الوداع ایک ایسا جمعہ ہے کہ باقی ایام جمعہ پر فضیلت رکھنے والا، اور پھر یہ جمعہ وہ جمعہ ہے کہ نہ جانے کن لوگوں کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ذات بتا میں نے قرآن مجید فرقان حمید آیات بشرا تلاوت سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 184 اس پہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایام معدودات۔ اس سے پہلے جو مضمون چلتا رہا ہے اس آیات کا سیاق و سباق جو ہے، وہاں رب کائنات نے روزے کا ذکر کیا، فرمایا اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے، اور یہ روزے صرف بعض تم پر ہی فرض نہیں کی بلکہ تم سے پہلی جو عمریں گزری ان پر بھی فرض کی۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اب آگے فرمایا ایام معدودات۔ آج کی گفتگو جو ہے جمعے کی وہ بس ان دو ہی حروفوں پر ہے۔ فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چلتے ہیں، اور آپ خود فرما رہا ہے، یہ میرا آپ کا کہنا، میرا کہنا نہیں، خود رب کا کہنا کہ یہ پاک مہینہ ہے، برتوں عظموں والا مہینہ ہے، اس مہینے میں رب کائنات کی رحمت جوش پرجوش ہوتی ہے، اور پھر پرجوش ماہ کو رب فرما رہا ہے ایام معدودات کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ چند لمحات ہیں، یہ ایسے لمحات ہیں کہ پلک جھپکنے میں گزرتے ہیں۔ اور آئیے چند لمحات ہی کیسے گزرتے ہیں، نیک صالح بزرگ، نیک صالح متقی آدمی جو ہوتا ہے اس کی دنیا میں جب رہتا ہے اور جب ملک الموت اس کے پاس آ جاتا ہے تو اس کی روح جب قبض کرتا ہے، نکالتا ہے، پاک طیب مطہر روح، وہ روح پلک جھپکنے میں رب کی بارگاہ میں جاتی ہے، اور اسے پلک جھپکنا جیسے ہم پلک جھپکتے ہیں اس سے بھی تیز رفتار میں وہ روح رب کی بارگاہ میں جاتی ہے، اور جو روح وہ سیدھا ہوتی ہے وہ پھر کہتی ہے آرام سے چل۔ اس کی وجہ کیا؟ اس بات رب کائنات ہے وہ بھی روح انسان کی، وہ بھی روح انسان کی، مگر وہ پلک جھپکنے میں رب کی بارگاہ میں جا رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے مجھے ایسا لے کر چل، دھیرے آرام سے لے کر چل۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو روح پلک جھپکنے میں رب کی بارگاہ میں جا رہی ہے وہ پاک طیب طاہر مطہر ہے، وہ ایک صالح ہے، وہ ہمیشہ رب کی اطاعت اور بندگی میں گزرنے والی روح ہے، وہ ہمیشہ رب کے تابع رہنے والی روح ہے، اس نے کوئی لمحہ رب کی عبادت اور بندگی کے بغیر نہیں گزارا، وہ ہمیشہ رب کے سامنے سر خم رہی، جو رب کے سامنے سر خم رہتی ہے، جو چیز پاک طیب طاہر ہوتی ہے، جو چیز برکتوں والی ہوتی ہے، تو رب اسے فرماتا ہے، رب اس چیز کو جب اپنے پاس بلاتا ہے تو پلک جھپکنے میں بھی اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اور یہ مہینہ رمضان
جسم، یہ ایک نظریہ ایسا ہے کہ یہ جو ماہ گزرتا ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا، باقی جو ماہ ہوتے ہیں ان ماہوں میں انسان دن بہ دن دیکھتا ہے۔ آئیے میں اس بات کو یوں سمجھاؤں گا ایک اور مثال دے کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا وہ مرید، وہ غلام، وہ آپ کا صحابی عاصم بن برزخیہ انسان ہے، انسان، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بڑے بڑے طاقتور جن بیٹھے ہوئے۔ اب بلقیس آپ کے پاس آ رہی ہے، قرآن مجید کی سورۃ النمل کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ میں کہنا میں اس میں سے یہاں ایک بات لینا چاہتا ہوں کہ اب بلقیس آپ کے پاس تشریف آ رہی ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے وہ شخص جو اس کا تخت لا کر مجھے دے؟ ایک جن کھڑا ہوا تو کہنے لگا حضرت میں لا کر دے دوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں؟ اب وہ جن ہی کہتا ہے کہ حضرت جتنی دیر میں یہ مجلس برخاست ہو ختم ہو اس سے پہلے میں تخت لوں۔ اب میں بیٹھ گیا، مجھے یہ بھی چاہیے، یہ تو بہت دیر کر رہا ہے، مجھے اس سے بھی جلدی طاقت چاہیے، اس سے بھی جلدی۔ اب وہ آصف، وہ نیک سالے برگزیدہ رب کائنات کا برگزیدہ بندہ وہ کھڑا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہاں جی بتائیں وہ تخت کتنی دیر میں آپ میرے پاس لا سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں حضور آپ کے پلک چمکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے ہوگا، پلک چمکنے سے۔ بس بات میری یہی یاد رکھنا۔ آپ نے فرمایا آصف کہتا ہے حضرت پلک چمکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ اب وہ جو پلک چمکنے کی تاثیر جو اس کے اندر آئی، وہ جو پاور، جو قوت ملی آصف کو، وہ کہاں سے ملی؟ وہ قوت کیسے ملی، طاقت کیسے ملی اس کو؟ جو پلک چمکنے میں سینکڑوں میل دور تک جس کو سنگوں کے ساتھ جکڑ کر بلقیس نے رکھا ہوا ہے، جو قبروں کے اندر بند ہے، اور وہ پلک چمکنے میں تخت کہاں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر۔ اب وہ آصف کے اندر تاثیر کہاں سے ہے؟ وہ تاثیر جو آئی وہ تاثیر رب کائنات کی طرف سے عطا ہوئی۔ کیسے عطا ہوئی؟ جب رب کی طرف، رب کے سامنے اپنے سر کو سرے خم کر دیا، اب وہ لمحہ ہر لمحہ رب کائنات کی اطاعت کو بندگی میں گزارا، اور ہر لمحہ رب کی بارگاہ میں جھکے رہے، سجدہ ریز ہوتے رہے۔ اب تاثیر یہ بھی کہ رب کائنات نے اس کو پاور اتنی عطا کر کے پلک چمکنے میں وہ تخت سینکڑوں میل سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر سامنے۔ اب آئیے رمضان کی طرف، رمضان وہ مہینہ برکتوں والا، یہاں رب کائنات میں اللہ کو کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، عبادت و بندگی کرتا ہے، میں اسے وہ کس کے لیے؟ تقویٰ پرہیزگاری کے لیے، نیک صالح بننے کے لیے، خدا کی عزت کی قسم رمضان پورا گزر جاتا ہے۔ جب بندہ مومن رمضان میں نیک صالح عبادت و بندگی میں مصروف رہتا ہے، دن کو روزہ ہوتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، حالت رکوع اور سجود میں رہتا ہے، تو رب کائنات اپنے بندے کو پاک طیب طاہر کر دیتا ہے۔ اب وہ بندہ پاک طیب طاہر ہو جائے، جب اس کی روح نکلتی ہے تو پلک چمکنے میں روح نکل جاتی ہے۔ اور اس طرح سوچیے یہ وہ رمضان عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ جب گزرتا ہے تو پتہ نہیں چلتا، پھر رب فرماتا ہے ایام معلومات، یہ گنتی کے چند دن ہے۔ فرمایا یہ گنتی کے چند دن ہے، کیوں؟ یہ پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، یہ عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اور کیسے عظمتوں والا مہینہ؟ فرمایا یہ عظمتوں والا ایسے مہینہ کہ اس مہینے میں لوگوں کو پاک کرتا ہوں، اس مہینے میں لوگوں کو دھوتا ہوں، ان کے گناہوں کو دھوتا ہوں، ان کے مال کو اجلا کرتا ہوں۔ وہ کیسے؟ روزے کے ذریعے نفس کو لگام ڈال دیتا ہوں، عبادت و بندگی کے ذریعے اس کا غرور و تکبر ختم کر دیتا ہوں،
زکات و صدقہ فی دلوا کے اس کی مال کا جو لالچ، جو گھمنڈ، غرور، تکبر تھا، اسے بھی ختم کر دیتا ہوں۔ جب یہ چیزوں کو ختم کر دیتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ میرا عمل کو سیدھا بندہ بن جاتا ہے۔ تمہارے اشیاء ممات اللہ گنتی کے چلتے ہیں۔ اس آیات کا ایک پورا ترجمہ کرتے ہیں، قرآن کا اسی کی طرف آئی اور تمہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر، فرمایا اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، فائدہ من اشیاء من اخر، اور دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لیں۔ وَلَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور اگر کوئی اس کی رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو روزہ رکھنے، تو وہ کیا کرے؟ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، پھر وہ مسکین کو فدیہ دے۔ فدیہ کیا ہے؟ سہری اور افطاری اس کو کروائے۔ اگر یہ نہیں کروا سکتا تو پھر کیا کرے؟ پھر اس کو پھر جو ہے مال و غنیمت جو ہے اس کو پھر وہ دے۔ وہ یہاں فدیہ کی بات ہے۔ آگے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ اگر وہ نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اور وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور روزہ رکھ لینا تمہارے لیے، یعنی اب اس نے جو نیکی کی ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اس سے بہتر جو ہے وہ روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ ان کو تم تعلمون، تاکہ تم لوگ اگر تمہیں بہتر سمجھ ہو تو پھر تم لوگ کیا کرو؟ روزہ کے ساتھ رکھو، یعنی فدیہ میں دو اور ساتھ روزہ بھی رکھو۔ حضرت اسی وقت اب یہاں رب کائنات نے بہت سارے مسائل کا ذکر کیا۔ پہلے فرمایا ہے کہ گنتی کے چند دن، پھر فرمایا کہ رائے کا نرمی نہیں، کہ اگر کوئی سفر میں ہو یا پھر بیمار ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی کو پورا کر لے۔ پھر آگے پھر رب کائنات نے فرمایا اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا پھر فدیہ طعام مسکین، پھر وہ مسکینوں کو فدیہ دے، اپنے روزے کا فدیہ دے۔ جو روزہ نہیں رکھ سکتا بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی اور عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن فدیہ دے، فدیہ ضرور دے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ تاکہ وہ جو غربا مساکین جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس خوشی میں چند گھڑی کے لیے شامل ہو۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہنا فرمایا کہ اگر وہ روزہ رکھ دے تو اس کی بہتر ہے، تم تعلمون، تاکہ تم لوگ عقل بہتر سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ تو اب اس سے یہ مہینہ ایسا کہ ہمارا ایام معدودات، کہ گننے کے چند دن، اور چند دنوں میں انسان عبادت و بندگی کے ساتھ رہتا ہے، عبادت و بندگی کے ساتھ یہ ماہ گزارتا، توبہ استغفار کرتا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے اس آخری اشرے کو نجات کا اشرا کہا، جہنم سے آزادی کا اشرا کہا۔ اور دیکھیں یہ تین اشرے ہیں، رب کائنات نے یہاں بھی تین قسمیں رکھا، تین اشرے۔ پہلا اشرا رحمت، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اب میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ پہلا اشرا رحمت ہے، تو رب یہ فرمانا چاہتا ہے کہ میرے بندو یہ رمضان شروع ہوا تو میری رحمت شروع ہو، رمضان شروع ہوا میری رحمت شروع ہوگی۔ اب آخری اشرا جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، یا اللہم اجرنی من النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم، کہ جہنم سے آزادی کا پہلے اشرے میں بتا کے انتقال کہ لوگوں رحمت شروع ہو گئی، اب میں رحمت بانٹ رہا ہوں، تم لوگ رحمت سمیٹ لو، جتنی سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو۔ آخر فرمایا اللہم اجرنا من النار، جہنم کا آزادی کا۔ اے لوگوں ایام معدودات، گنتی کے چند دن تھے، وہ گنتی کے چند دنوں میں تو لوگوں نے رحمت سمیٹ لی، توبہ استغفار کر لی۔ اب میں تم لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے رہا ہوں، اب میں تم لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہوں، اب میں تم لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف منتقل کر رہا ہوں، کیونکہ چند دنوں
ہے شام اما توتا یہ گنتی کے چند دن ہے اور چند دنوں کیا کرو پہلے عشرے سے رحمتیں شروع ہوگی اور آخر عشرے جہنم سے آزادی کا فرمان. اب آئیے اس قرآن کی مجید سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بھی تو ہمیں بتانا کہ جو چند دن گزرے ہیں ان چند دن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور یہ چند گھڑیاں جو رہ گئی آگے اس میں کیا کرنا چاہیے. سورۃ الذاریات آیات نمبر 17 میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا قالوا قلیلا من اللیل یہجعون. فرمایا وہ راتوں کو تھوڑی دیر سویا کرتے وہ راتوں کو تھوڑی دیر سویا کرو وبالاسحار هم یستغفرون اور رات کے پچھلے پہر میں رب کائنات کے ہاں توبہ و استغفار کرو. اب یہاں قالوا قلیلا من اللیل ما یہجعون کہ رات کو تھوڑی سی دیر سویا کرو. اس سے مراد کہ جو شریعت نے قاعدہ کا نور رکھا ہے کہ تہجد پڑھنے والے شخص کے لیے سونا ضروری ہے بس چند لمحے کے لیے آنکھ لگائے چند لمحے کے لیے آنکھ لگائے پھر عبادت و بندگی میں شروع ہو جائے. ساری رات قیام کرتا رہے رکوع کرتا رہے سجود کرتا رہے تراویح کی شکل میں پڑھتا رہے قرآن پڑھتا رہے. فرمائے کہ رات کو کم سویا کرو اور پچھلے پہر میں رب سے استغفار کیا کرو. یعنی تہجد پڑھنے کے بعد رب کائنات کے ہاں اس کی بارگاہ کے اندر توبہ استغفار کیا کرو. اور توبہ استغفار کے یہاں میں ایک حدیث قرآن کرتا ہوں. حدیث مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو قرآن مجید کی آیات ہے قالوا قلیلا من اللیل ما یہجعون کہ رات کو تھوڑا سویا کرو تھوڑی سی دیر سویا کرو اور آگے وبالاسحار هم یستغفرون کہ پچھلے پہر عبادت و بندگی کرنے کے بعد توبہ استغفار کیا کرو. یا رسول اللہ اب تو توبہ استغفار کر رہا ہے ساری رات سویا بھی نہیں کم سویا عبادت و بندگی بھی کرتا رہا اس کے بعد پھر بھی وہ توبہ استغفار فرمائے عبادت نہیں کر رہا ہے. اس نے نماز بھی پڑھی صلاۃ و تسبیحات بھی پڑھی ذکر و اذکار کی کیا نوافل بھی کیا تہجد کے نفل پڑھے. یا رسول اللہ کیا وہ بھی استغفار کرے؟ حضور نے فرمایا ہاں وہ بھی استغفار کرے. اس کے لیے استغفار جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جو وہ ساری رات عبادت و بندگی کرتا رہا وہ جو ساری رات رب کائنات کی بارگاہ کے اندر قیام کرتا رہا وہ ساری رات جو رکوع اور سجود کرتا رہا اب جو استغفار کر رہا ہے رات کے پچھلے پہر میں وہ اس وجہ سے کرے کہ مولا کائنات اگر کوئی کمی رہ گئی ہو مجھ سے تیری عبادت و بندگی کرنے میں مولا کائنات میں اس قابل نہیں تیری عبادت و بندگی کر سکوں مولا کائنات میں اس قابل نہیں جو تیری عبادت و بندگی کرنے کا حق ادا کر سکوں. مولا بس گزارش یہی ہے جو کمی رہ گئی ہو اسے دور فرما جو کمی کوتاہی ہم سے ہوئی ہو اسے دور فرما. مولا کائنات ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں اس لیے ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں تیری بارگاہ کا کوئی درجہ نہیں رکھتی. مولا جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا جا کر کیا سو کر کیا مولا کائنات کھڑے ہو کر کیا سجود کی حالت میں کیا قرآن پڑھ کر کیا قیام کی حالت میں کیا. مولا جو بھی تیری عبادت و بندگی کی اس کے اندر جو بھی کمی کوتاہی رہ گئی ہو اسے معاف فرما مولا اسے معاف فرما اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما. اور دیکھیے یہاں ایک بڑی مزیدار بات ہے وہ یہ ہے کہ رب کائنات نے لیلۃ القدر آخری عشرے میں رکھا. آخری عشرے کی تاک راتوں میں آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو رکھا. اس سے پہلے کیا دو عشرے میں لیلۃ القدر نہیں. اب جو لیلۃ القدر ہے اس کی فضیلت کیا وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل لیلۃ القدر. اب کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر آتی کب شدہ 21 23 25 27 یا 29 کی رات ان راتوں 5 راتوں میں سے ایک رات بھی ہو سکتی. اب اس رات میں اگر بندہ معافی مانگے شب قدر کی رات تو رب کائنات اس کی معافی کو اس کی توبہ قبول کرتا ہے.
اب اس کو رب کائنات پہلے اشرے میں تو رکھ سکتا تھا، دوسرے اشرے میں تو رکھ سکتا تھا، آخری اشرا کیوں انتخاب کیا ہے؟ کیا نظارے انداز ہے رب کائنات کی۔ اب یہ حدیث جو میں نے ابھی بیان کی ہے کہ حضور نے فرمایا عائشہ وہ جو عبادت و بندگی ساری رات کرتا رہا، اب صبح وہ استغفار کر رہا ہے رب کی بارگاہ میں، وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس عبادت و بندگی میں کمی کوتاہی رہ گئی ہو۔ مولا کائنات اسے معاف فرما۔ لیلۃ القدر کو رب کائنات نے اس وجہ سے آخری عشرے میں رکھا کہ میرے بندو دو عشرے تم لوگوں کے پاس تھے، ان دو عشروں میں تم لوگوں نے تمہاری عبادت و بندگی میں، روزے میں، نمازوں میں، تراویحوں میں، ذکر و اذکار میں اگر کوئی کمی پیشی آ گئی ہو، اب میں تم لوگوں کو آخری عشرے میں وہ رات عطا کر رہا ہوں جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ وہ گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں تم لوگ عبادت کرو، توبہ استغفار کرو کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے میں اس کو آخری عشرے میں رکھ رہا ہوں، آخری لمحات میں رکھ رہا ہوں۔ یہ گنتی کے چند دن ہے، آخری لمحات میں رکھ رہا ہوں۔ اب یہ جو تم لوگ رمضان کے 2 عشروں میں نہ کر سکے، اس آخری عشرے میں کر لینا۔ وہ جو تم لوگ اس 1 ماہ میں نہ کر سکے، آخری 29 کی بنیاد کرو گے، وہ رات بھی لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے، وہ استغفار کرو گے، اپنی کمی کوتاہیوں کی معافی مانگو گے، میں رب ہو کر تمہیں کہتا ہوں میں تمہاری خطاؤں کو معاف کروں گا۔ اس لیے رب کائنات نے لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں رکھا۔ اب یہ لیلۃ القدر اس حدیث کی مطابقت کر رہی ہے جو حضور نے فرمایا کہ بندہ اس لیے عبادت کرتا ہے، عبادت کے بعد توبہ استغفار کرتا ہے کہ تاکہ رب کی بارگاہ کے اندر یہ التجا کر سکے، مولا کائنات کہ ہم نے ٹوٹی پھوٹی تیری عبادت کی، کہ ہماری کمی کوتاہیوں کو تو معاف فرما۔ اور پھر آگے رب کائنات نے سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 16 میں ارشاد فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا، تمہارے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کیا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے۔ آگے فرمایا فاغفر لنا ذنوبنا، کیا بولا کائنات ہم ایمان لے آئے۔ آگے فرمایا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، سو ہمارے گناہ معاف فرما، بولا ہمارے گناہ معاف فرما۔ آگے فرمایا ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا لے۔ آگے فرمایا الصابرین، اب یہ باتوں کو نوٹ کرتے جائیں، الصابرین یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، روزہ کیا ہے سراسر صبر ہے، والصادقین اور سچائی والے ہیں یہ لوگ، روزے کی حالت میں انسان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ بولے گا تو روزہ ممنوع ہو جائے گا، روزے کی حالت میں سچ بھی بولنا ہوگا۔ آگے والقانتین، اور جب یہ عذاب اطاعت میں رب کائنات کے حضور جھکے رہتے ہیں تو نماز تراویح کی شکل میں رب کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، نماز تہجد کی شکل میں رب کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، رب کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، صدقہ فطر دے کر رب کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، زکات ادا کر کر رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا بالاسحار، کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر رب سے معافی مانگتے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو رب سے معافی مانگتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رب کے ہاں اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی رب سے معافی مانگ رہے ہیں، ایمان بھی لے آئے، اے ایمان والے اپنے گناہوں کی پہلے بھی اپنے گناہوں کو رکھا کہ مولا ہمارے گناہ معاف فرما، پھر کہا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اب ان کی صفت رب کائنات بیان خود رب بیان کر رہا ہے کہ وہ صادق ہے، وہ صابر ہے، وہ شاکر ہے، وہ اطاعت والے ہیں، وہ ہر وقت اطاعت و بندگی کرنے والے ہیں، اور رب کائنات ان کی ایک ایک صفت کو اٹھا کر بیان کر رہا ہے۔ اور آخر فرمایا بالاسحار، کہ وہ معافی مانگتے ہیں، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ معافی مانگتے ہیں۔ ہمارے لیے ہماری فکریہ کیا ہے کہ رب نے فرمایا یا معدودات، کہ گنتی کے چند دن ہے، وہ گنتی کے چند دن گزر گئے،
ہماری طبیعتیں ویسے نہیں، وہ لمحات گزر گئے، اب چند دن نہیں چند گھڑیاں ہیں، چند دن گزر گئے کہ قرآن کا قاعدہ قانون ہے۔ رب کائنات نے فرما دیا اور یہ چند دن ایسے چھٹیوں میں گزرے پتہ ہی نہیں چلا، اور کوئی بتا سکتا ہے کہ ان دنوں کا گزرنا یہ رمضان آ کر کے آ رہا ہے مگر ہماری طبیعتیں ویسی نہیں، یہ رمضان آ کر پھر جا رہا ہے مگر ہماری عادتیں وہی نہیں، ہم مسجدوں سے دور رہے، ہم قرآن سے دور رہے، ہم اللہ اس کے رسول سے دور رہے، ہم حدیث مبارکہ سے دور رہے، اور رب کے چند دن جو آئے تھے ان چند دنوں کو ہم نے یہی سمجھا اور دوسرے روزمرہ کی دنوں کی طرح۔ دوستو رمضان ہمیں یہ پیغام نہیں دیتا، رمضان ہمیں یہ پیغام نہیں دیتا، بلکہ رمضان جو آج ہمیں پیغام دے کر جا رہا ہے جمعۃ الوداع کے موقع پر، وہ پیغام یہ دے کر جا رہا ہے کہ دوستو اے لوگوں میں جا رہا ہوں، میں نے دیکھا تم لوگ اپنے معمول کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے رہے، میں چند دنوں کے لیے آیا تھا تم لوگوں کے پاس، ایام معدودہ کہ چند دن تھے گنتی، تم لوگوں نے ان کو نہ دیکھا، وہ چند دن بھی تم لوگوں نے اسی حال میں اپنی زندگی کو بسر کیا، اب آخری لمحات ہے، پیغام یہ لے کر جا رہا ہوں کہ اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں لائیں، اپنی زندگیوں میں ایسا ایک انقلاب برپا کریں کہ جو چند دنوں میں نہیں کر سکے وہ آخری ایک لمحات میں کر لیجیے، وہ لمحات لیلۃ القدر کی لمحات ہے، اسی لمحات میں کر لیجیے۔ میں رمضان ہو کر کہہ رہا ہوں، میں رب کی بارگاہ میں تیری سفارش کروں گا تو رب نے کہنا مجھے معاف کر، میں رمضان ہو کر تمہیں کہہ رہا ہوں تو تراویح نہیں پڑھتا رہا، تو روزے نہیں رکھتا رہا، تو قرآن نہیں پڑھتا رہا، تو قرآن نہیں سنتا رہا، کوئی بات نہیں، کبھی کوتاہی انسان سے ہوتی ہے، مگر اب جو آخری گھڑیاں آ رہی ہیں ان گھڑیوں کو اے انسان غنیمت جان، ان گھڑیوں کو اے انسان تو ایسے اپنی زندگی پر فوقیت دے، ان گھڑیوں کو اپنی زندگی پر اہمیت دے، اور اب پلٹ کر آ جاؤ رب مولا کی طرح، اب پلٹ کر آ جاؤ اس رب کی طرف جو تمہیں رات دن پکار رہا ہے، کیا میرے بندے میری طرف آ، مجھ سے آ کر معافی مانگ، میں تیری معافی کو قبول کروں گا، مجھ سے آ کر توبہ کر، میں تیری توبہ کو قبول کروں گا، میں تیرا خدا ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں تجھے رزق دینے والا ہوں، میں تیرے ساتھ چلانے والا ہوں، آجی کا محافظ میں تیرا رب ہوں، اے میرے بندے تو مجھ سے دور ہو گیا، مجھ سے کیسے دور ہو گیا، اب پلٹ کر آ جا واپس، یہ چند گھڑیاں ہے، اب پلٹ کر آ جا، میری بارگاہ میں آئے گا، اور نوجوانوں سنو، یہ رب اپنے بندے کو پیغام دے رہا ہے، پیغام کیا دے رہا ہے کہ بندے میری راستے سے بھٹک جاؤ گے تو کوئی بات نہیں، میرے نافرمان ہو جاؤ کوئی بات نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھ دینا، جب دنیا تمہیں دھتکار دے، جب دنیا کے لوگ تمہیں دھکا دے کر نکال دے، جب تم ان سے مایوس ہو جائے، تب میری بڑھ کر میری بارگاہ میں آ جاؤ نا، میں رب ہوں، پھر بھی میں تمہیں پالنے والا ہوں، میں تمہیں پھر بھی اپنے لیے ساتھ لگاؤں گا، میں تمہیں پھر بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تمہیں پھر بھی وہ مقام عطا کر دوں گا جو میں نے تم لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا۔ اے میرے بندے اب بھی پلٹ آ، یہ چند گھڑیاں ہیں، رمضان ہمیں یہ پیغام دے کر جا رہا ہے، لعلکم تتقون، کہ روزہ رکھنے والے، روزہ رکھنے کا مقصد جو تھا وہ تقویٰ پرہیزگاری کا مقصد تھا، روزہ رکھنے کا مقصد جو تھا وہ کیا تھا، وہ صحابہ کی صابرین کا مقصد تھا، روزہ رکھنے کا مقصد جو تھا وہ اپنے اندر جذبہ احسان پیدا کرنے کا مقصد تھا، روزہ رکھنے کا جو مقصد تھا وہ گناہوں سے دوری کا مقصد تھا، روزہ رکھنے کا جو مقصد تھا وہ نفس کو لگام ڈالنے کا مقصد تھا، مگر ہم روزہ بھی رکھتے رہے، ہم عبادت و بندگی بھی کرتے رہے، ہم سارا کچھ کرتے رہے، مگر ہمارا من ویسا رہا، ہمارا من ویسا رہا، ہماری مسجدیں ویسی خالی رہی، ہماری مسجد کی صفیں ویسی خالی رہی، ویسے قرآن پڑھنے والا کوئی نہ رہا، مگر لوگوں کیسے رمضان ہمیں یہ پیغام نہیں دیتا، آج رمضان جا رہا ہے، آج کوئی آدمی کھڑا ہو کر گارنٹی سے بتا دے کہ اگلے سال آئندہ رمضان میں جو آئے گا میں موجود ہوں گا، کوئی
ایک لمحے کی بھی گارنٹی نہیں ہے، ایک سیکنڈ کی بھی گارنٹی نہیں ہے، تو پھر کیوں ہم دور ہیں اس رمضان سے؟ کیوں پھر ہم دور ہیں اس برکت والوں مہینوں سے؟ کیوں پھر ہم اپنی نتانگی کے اندر اس رب سے، رب کے گھر سے دور ہیں؟ بس پیغام یہی ہے کہ دوستو چند گھڑیاں باقی ہیں، ایام معدودات، گنتی کے کچھ دن گزر گئے، معلوم نہیں ہوا، ہم نے نتانگی میں گزار دی، اب وقت ہے چند گھڑیوں کو سمیٹنے کا، آئیں سب مل کر ان چند گھڑیوں کو سمیٹتے ہیں، آئیں مل کر اس رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں، آئیں مل کر اس رب کی بارگاہ کے اندر اپنے سر کو جھکاتے ہیں، آئیں مل کر اس کی بارگاہ کے اندر ہم قرآن پڑھ کر اسے مناتے ہیں، قرآن پڑھ کر اسے خوش کرتے ہیں، نماز پڑھ کر اسے خوش کرتے ہیں۔ نوجوانوں، آج یہ دین سے دوری جو ہے یہ بس صرف اور صرف ہماری ایک کمی کوتاہی جو ہے، جو ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر رہی، جو ہمارے اندر کسی کا احساس پیدا نہیں ہوتا، وہ اسی وجہ سے نہیں ہوتا ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اگر ہم کسی دوسرے بھائی کا احساس نہیں کرتے، ہمارے اندر جذبہ احساس پیدا نہیں ہوتا، وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، نماز پڑھنا چھوڑ دیا، پھر کہاں سے آئے برکت؟ کہاں سے احساس ماں باپ کا پیدا ہو؟ کہاں سے احساس بہن بھائیوں کا پیدا ہو؟ کہاں سے احساس جذبہ احساس آئے اہل پڑوسیوں کا؟ کہاں سے احساس جذبہ احساس دوسرے مساکین غرباء آئے؟ بس پیغام یہی ہے کہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو جتنا بھی تبدیل کریں چاہیں کر سکیں، ان لوگوں کی طرح ہم اپنی زندگی کو نہیں بنا سکتے جو لوگ گزر گئے، جن کے ساتھ رب کائنات نے وعدہ کر دیا، جن کے لیے رب کائنات نے وعدہ کر رکھا ہے، مگر یہ ہے کہ ان لوگوں کی رتی برابر کوئی چنگاری بھی ہمیں لگ گئی نا، رتی برابر چنگاری بھی لگ گئی تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور۔ بس کوشش کریں ابا، یہ چند گھڑیاں ہیں، ان چند گھڑیوں کو غنیمت جانے کی ان ہم کوشش کریں، صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی، نوافل ذکر و زکات تہجد کو پڑھیں، نفل عوامین اشراق چاشت کو ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نہ جانے یہ موقع کسی کو ملے یا نہ ملے، اللہ تعالیٰ ہم سب